بچہ بیٹھا تھا تو باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ پھر پیار سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر محبت سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر چوم کے کہا یہ کوا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوا اور باپ بچہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دوسری تیسری دفعہ کے بعد کہتے بابا تجھے دماغ تیرا خراب ہے، نظر نہیں آتا کوا ہے؟ میں نے ایک بڑے سے پوچھا، آج کی قرآن پاک کی آیتیں مجھے کسی مضمون پہ لے گئے، میں نے ایک بڑے سے سنا قسمت والا ہوگا جس کو اولاد کی وفا نصیب ہوگی اور اولاد کی خدمت نصیب ہوگی، قسمت والا ہوگا۔ اولاد کی وفا نصیب ہوگی یا اولاد کی خدمت نصیب ہوگی کہ اولاد اس کی خدمت کرے گی، کوئی قسمت والا ہوگا۔ ہمیں اولاد کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پھر اولاد کچھ دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آیا بیٹے کو لے کے، کہتا ہے بیٹا، کہتا ہے تیرا میرا مال میرا ہے، تیرا کوئی حق نہیں، میری عزت نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، مجھے عزت اور وقار نہیں دیتا، میری بے عزتی کرتا ہے، میں ترستا رہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ بہت بے بسی بے کسی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کا ہاتھ درے کی طرف جانے لگا تو بیٹا کہنے لگا میں امیر المومنین ذرا میری بھی سن لیجیے، میرے والد سے پوچھے اس نے شادی کس جذبے سے کی تھی، اس نے تربیت کس انداز کی تھی، اور اس نے کس مال سے میری پرورش کی تھی؟ یہ 3 سوال میرے والد سے پوچھ لیں۔ مومن ایمان اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی دولت کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے باپ سے پوچھے اس نے کس کی بنیاد پہ میری ماں سے شادی کی تھی؟ پتا چلا کہ باپ نے حسن اور مال کی بنیاد پہ شادی کی تھی۔ پہلے سوال میں باپ جھوٹا ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ اس نے میری تربیت کس مال سے کی تھی؟ پتا چلا کہ باپ نے مشکوک مال سے بیٹے کی اولاد کی تربیت کی تھی، مشکوک مال سے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس نے پوچھے میرے والد سے انہوں نے تعلیم و تربیت میں ہمیں پہلے دن کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تعلیم و تربیت میں اس نے پہلے دن دیا تھا کہ بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنو گا، انجینئر بنو گا۔ میں اپنے طور پہ لفظ کہہ رہا ہوں، پہلے دن میں یہ باپ نے اولاد کو نہیں کہا تھا کہ بڑا ہو کے میں انسان بنوں گا۔ آدمی تو سارے ہیں، آپ نے دیکھا نا بچہ کوئی شرارتیں کر رہا ہو تو آپ اسے نہیں کہتے آدمی بن، کہتے انسان بن۔ ہم جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں ایک ٹیکسی میں، تو یہ ٹیکسی والا تیز جا رہا تھا، ساتھ والا ڈرائیور آیا، اس نے اس کو کہا حیوان، یعنی انسان کا بدل حیوان ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ 3 چیزیں میرے والد سے پوچھیں، شادی کا جذبہ کیا تھا، شادی کا معیار کیا تھا، مال کہاں سے آیا، کیسے خرچ کیا، مجھ پہ کیسے پرورش کی، اور تیسرا کن بنیادوں پہ میری پرورش کی۔ اور 3 ہی چیزوں میں والد جھوٹا ہو گیا۔ اور عمر فرماتے ہیں تیری بوڑھی ہڈیاں میرا درا نہیں سہ سکیں گی، اب برے کا حقدار تو ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ جہاں والدین نے یہ نظام اور نظم سامنے رکھنا ہے، وہاں ایک دعا کا اہتمام بھی لازم کرنا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک درویش سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا حضرت آپ کے تینوں بیٹے عبید اللہ، حبیب اللہ، حمید اللہ، تینوں ولی ہیں، ولایت کا راز۔ فرمایا میں نے ہر نماز کی رب جعلنی میں یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑی، ہر دعا میں رب جعلنی کے بعد ربنا پڑھے میرے ساتھ، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جہاں اسباب پہ نظر رکھنی ہے، اسباب کو سامنے رکھنا ہے، وہاں مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑنا۔
کہ اسباب میں اپنی نسلوں کو کیا دے رہا ہوں؟ کیا میرے پاس اپنی نسلوں کے دینے کے لیے وقت ہے؟ کیا ان کی تربیت کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ کیا میں اولاد کی عزت کر رہا ہوں یا اولاد سے عزت چاہ رہا ہوں؟ اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا اپنی نسلوں کی عزت کرو، اور نسلوں کو کہا والدین کی عزت کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں ایک عرب کے پاس بیٹھا تھا، عرب، ایک جوان آیا، وہ کھڑے ہو گئے، مرحبا، اس کا ماتھا چوما، اسے بٹھایا، اس نے باتیں کی، چلا گیا۔ کون تھا؟ کہا میرا بیٹا تھا۔ اور ان کے خادم نے بتایا کہ ہر دفعہ اپنی اولاد کی یہ شخص ایسی ہی عزت کرتا ہے، اپنی اولاد کو بے عزت نہیں کرتا، اگر اس کی غلطیاں خامی ہیں تو اسے محبت پیار سے علیحدہ سمجھاتا ہے۔ اکرم اولادکم، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، تعلیم اور تربیت کے نام پہ بے عزت نہ کرو۔ تعلیم اور تربیت کے نام پہ، یہ لفظ میرا، تعلیم اور تربیت کے نام پہ، ورنہ وہ رد عمل ہوگا، پھر کہتے ہیں اولاد عزت نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس دعا کا اہتمام، ربنا حب لنا، اے میرا اللہ، ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے اور میری بیوی، ازواجنا یا بیویاں، وذریاتنا اور میری ذریت، اور یہاں ذریاتنا سے مراد موجودہ نسل نہیں، قیامت تک کی نسلیں ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ اس دن میرے ایک پرانے دوست تھے، بڑے عرصے کے بعد ملے، حال احوال پوچھا، بیٹے کا کیا حال ہے، بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ پتہ کچھ نہیں کہا، کہہ رہے ہاں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بس۔ میں نے کہا بیٹی بھی آئی تھی، بیٹی بھی آئی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اتنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں نیکی اور نیکی سے آگے تقوی اور تقوی سے آگے تقوی کا امام بنا دے۔ اولاد، جوتے کے باہر اگر کنکر ہے برداشت ہوتا ہے، جوتے کے اندر کا کنکر برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اولاد، یہ گھرانہ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جوتے کے اندر کے کنکر ہیں، اگر جوتے کے اندر کنکر ہوگا برداشت نہیں ہوگا، پاؤں برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا تنکا ہو، جوتا جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں اولاد کی تربیت پہ نظر رکھیں، اس نظر میں محبت، پیار، اکرام، وہاں دعاؤں کا بھی ساتھ اہتمام ہو۔ اور یہاں تسبیح خانے میں آئے ہیں، اس کی مشق کر کے جائیں، اس کی مشق کر کے جائیں۔